آج کا موضوع انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے، ہم ناقص عقل ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو محدود لفظوں میں بیان کر سکوں، لیکن نہیں، وہ لامحدود ہے۔ اس کے بارے میں نہ تو ہم احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی خوبصورت، اور اس جیسا کوئی نہ دنیا میں ہونا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بے غرض ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ تو وہ تو صرف فرماتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتا ہے جو وہ ان کے ذہن میں یا خیال میں آتا ہے۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ یعنی اس کی خوبیاں، اس جیسی کسی میں خوبیاں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے لطفے سے بنایا ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تیرے کو میں قوت دیتا ہوں، پھر جوانی میں تیرے کو طاقت دیتا ہوں، اتنی طاقت کہ تو مطلب تیرے میں اگر تو عاجزی ہے تو بھی، اور نہیں تو تیرے میں تکبر بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں تم کو بوڑھا کرتا ہوں، ضعیف کر کے پھر واپس لے جاتا ہوں۔ میں چاہوں تو جب تو ابھی 9 عمر ہے، چھوٹا سا بچہ لے جاؤں، تو 9 عمر میں لے جاؤں، یعنی وہ اس کی ہی شان ہے۔ یہ سب چیزیں جو جتنی بنائی ہوئی سب پروردگار کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں علم، بس ایسے ہی ضد میں انسان اکڑتا ہے۔ انسان ہے کیا؟ ایک سیکنڈ نہیں گزرتا اس کو سانس آئے نہیں آئے تو نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور وہ باتیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اپنی ضد پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ زندگی کی بھولی بسری یادیں تو انسان کو یاد ہی رہتے ہیں۔ میں 1985-86 میں کویت میں تھا، تو ہم لوگ جب وہاں گئے، ہم نے مزدوری کی، کام سیکھا، پھر کسی کے پاس کام کیا، پھر الحمدللہ اپنا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی، اور ہم نے خوب کام کیا۔ کام زیادہ تھا۔ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، روزے تھے 83 کے، بہت لمبے دن، اور کویت میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر سلیبیہ خاد ایک منطقہ ہے، وہاں کام دیا ہوا تھا۔ میرا ایک دوست گجرا والے کا باؤ امین تھا، وہ فوت ہو گیا تھوڑی دیر پہلے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ تھا، اور ایک گجرات کا تھا عارف۔ یہ دونوں ہی پکے روزے دار تھے۔ میں نے ان کو بولنا ہے کہ آپ 12 یا 1 بجے چھوڑ دو کام اور جاؤ۔ ہم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور وہ جو کویتی فیملی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے، وہ بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ہمیں کھانا بنا، خود روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں کھانا بنا کے دینا انہوں نے۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ کام چھوڑو اور جاؤ۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے وہ رومال یا کندورا جو بھی آپ سمجھتے ہوں، اس کو بھگو لینا ہے اور اپنے سر پہ رکھنا ہے۔ یقین کرے اتنی سخت گرمی میں ہم ہلکان ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا ہوا تھا، وہ اور اتنے ماشاءاللہ وہ ایکٹیو تھے، وہ کام کرتے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ ہی آتے تھے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو اگر صبر مل جائے تو اللہ بہت بڑا ہے، پروردگار بہت رحیم ہے، وہ آپ میں صبر پیدا کر دیتا ہے۔
ऐसे ही ये छोटी छोटी बातों को मतलब पी नहीं लेना चाहिए। अभी रमज़ान आ रहा है, अल्लाह करे कि आप लोग भी रोज़े रखें और उसको अल्लाह ताला अजर देने वाला है। वो कोई भी बुराई हो रोज़ों में, आप मसलन आप तहिया कर लें, हर इंसान में गलती का पुतला है। रोज़ों में आप तहिया कर लें कि ये चीज़ मैंने छोड़नी है तो वो छूट जाती है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि तौबतुन नसूह जो होती है ना, वो इख्तियार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इधर आप नियत की और इधर फिर वही काम नहीं, आपको नियत करनी पड़ेगी, इरादा करना पड़ेगा कि ये काम मैंने छोड़ना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुबारक महीना है, अल्लाह आप सब के नसीब में करे। आप ढेरों आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ दिखाए। और रोज़े का अगर आपने अजर लेना है तो जब आप रोज़ा खोलेंगे तो आपको जो तस्कीन और खुशी महसूस होगी ना, वैसे हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने तो बहुत लंबे लंबे रोज़े रखे हुए हैं, उसमें अल्लाह ताला हमें सब्र देता है, लेकिन खुशी बहुत होती थी। वो जब रोज़ा खोलते थे वो खुशी तब ही महसूस होती है जब आप रोज़ा रखेंगे, आप रोज़ा खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। नमाज़ पढ़ेंगे, जब नमाज़ पढ़ेंगे तो तस्कीन मिलेगी। जब आप किसी कमज़ोर आदमी के साथ नेकी करेंगे, उसकी मदद करेंगे, तब आपको खुशी मिलेगी। ये चीज़ें अल्लाह ताला ही की बनाई हैं और वही बेहतर जानता है। इसलिए मेरे में तो खैर इतना आता ही नहीं कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है कंप्लीट बयान ही कर सकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी ज़ात के बारे में अहाता करना मुश्किल है। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अज़ीम है कि उसकी खूबियों के बारे में हम अहाता कर ही नहीं सकते, हम नाक़िस अक़ल हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि अल्लाह ताला की तारीफ़ को महदूद लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ, लेकिन नहीं, वो लामहदूद है। उसके बारे में ना तो हम अहाता कर सकते हैं, ना ही उसकी खूबियाँ बयान कर सकते हैं, क्योंकि वो है ही खूबसूरत। और उस जैसा कोई ना दुनिया में होना है, ना हो सकता है, क्योंकि वो बेगरज है। ना उसकी औलाद है, ना उसके जैसा कोई है। तो वो तो सिर्फ फरमाते हैं कुन, तो वो हो जाता है जो वो उनके ज़हन में या ख्याल में आता है। तो इसलिए माज़रत के साथ वो गफूर रहीम है, वो कहार है, जब्बार है, वो सबको माफ़ करने वाला है। वो यानी उसकी खूबियाँ उस जैसी किसी में खूबियाँ है ही नहीं। तो इसलिए मौजू को दूसरे लफ्ज़ों में लेके जाते हैं इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में। अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया कि मैंने तुम्हें उछलते हुए पानी से लुत्फ़े से बनाया है। तू छोटा सा बच्चा होता है, तेरे को मैं क़ुव्वत देता हूँ, फिर जवानी में तेरे को ताकत देता हूँ, इतनी ताकत कि तू मतलब तेरे में अगर तो आज़ी है तो भी, और नहीं तो तेरे में तकब्बुर बढ़ जाता है। और इसके बाद मैं तुमको बूढ़ा करता हूँ, ज़ईफ़ करके फिर वापस भी ले जाता हूँ। मैं चाहूँ तो जब तू अभी 9 उम्र है, छोटा सा बच्चा ले जाऊँ तो 9 उम्र में ले जाऊँ, यानी वो उसकी ही शान है। ये सब चीज़ें जो जितनी बनाई हुई सब परवरदिगार की बनाई हुई हैं। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं इल्म, बस ऐसे ही ज़िद में इंसान अकड़ता है। इंसान है क्या, एक सेकंड नहीं गुजरता उसको सांस आए नहीं आए तो ना आए। तो इसलिए हमें आज़ी इख्तियार करना चाहिए, और वो बातें जो हमारे इख्तियार में नहीं उसको उनको मानना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी ज़िद पे लगे हुए हैं, और अल्लाह करे कि आप और हम सब अल्लाह ताला की वहदनियत को मानते हुए उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी की भूली बिसरी यादें तो इंसान को याद ही रहते हैं।
میں 1985-86 میں کویت میں تھا، تو ہم لوگ جب وہاں گئے ہم نے مزدوری کی، کام سیکھا، پھر کسی کے پاس کام کیا، پھر الحمدللہ اپنا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی اور ہم نے خوب کام کیا۔ کام زیادہ تھا۔ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، روزے تھے 83 کے، بہت لمبے دن، اور کویت میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر سلیبیا خاد ایک منطقہ ہے، وہاں کام لیا ہوا تھا۔ میرا ایک دوست گجرا والے کا باؤ امین تھا، وہ فوت ہو گیا تھوڑی دیر پہلے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ تھا، اور ایک گجرات کا تھا عارف۔ یہ دونوں ہی پکے روزے دار تھے۔ میں نے ان کو بولنا ہے کہ آپ 12 یا 1 بجے چھوڑ دو کام اور جاؤ۔ ہم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور وہ جو کویتی فیملی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے، وہ بھی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ہمیں کھانا بنا، خود روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں کھانا بنا کے دینا انہوں نے۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ کام چھوڑو اور جاؤ، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے وہ رومال یا کندورا جو بھی آپ سمجھتے ہوں اس کو بھگو لینا ہے اور اپنے سر پہ رکھنا ہے۔ یقین کرے اتنی سخت گرمی میں ہم ہلکان ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا ہوا تھا، وہ اتنے ماشاءاللہ وہ ایکٹیو تھے، وہ کام کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہی آتے تھے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو اگر صبر مل جائے تو اللہ بہت بڑا ہے، پروردگار بہت رحیم ہے، وہ آپ میں صبر پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مطلب پی نہیں لینا چاہیے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی روزے رکھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ وہ کوئی بھی برائی ہو روزوں میں، آپ مثلاً آپ تہیہ کر لیں، ہر انسان میں غلطی کا پتلا ہے۔ روزوں میں آپ تہیہ کر لیں کہ یہ چیز میں نے چھوڑنی ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ توبۃ النصوح جو ہوتی ہے نا وہ اختیار کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ادھر آپ نیت کی اور ادھر پھر وہی کام نہیں، آپ کو نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ کام میں نے چھوڑنا ہے۔ اور اللہ رب العزت مبارک مہینہ ہے، اللہ آپ سب کے نصیب میں کرے۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ کو خوشیاں دکھائے۔ اور روزے کا اگر آپ نے اجر لینا ہے تو جب آپ روزہ کھولیں گے تو آپ کو جو تسکین اور خوشی محسوس ہوگی نا، ویسے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں نے تو بہت لمبے لمبے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دیتا ہے، لیکن خوشی بہت ہوتی تھی۔ وہ جب روزہ کھولتے تھے وہ خوشی تب ہی محسوس ہوتی ہے جب آپ روزہ رکھیں گے، آپ روزہ کھولیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ نماز پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو تسکین ملے گی۔ جب آپ کسی کمزور آدمی کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تب آپ کو خوشی ملے گی۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے میں تو خیر اتنا آتا ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے کمپلیٹ بیان ہی کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری ذات کے بارے میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ یہ پھول ہیں جتنے بھی، اور یہ ہے گلاب کا پھول۔ میں اس کو توڑتا ہوں، توڑنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان اس میں ایسی جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہوا ہے، یہ گلاب کے پھول کو دوبارہ اس ٹہنی پہ لگا نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہے تو اس کو اگا نہیں سکتے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ ہمیں بھی یہ سب سوچنا چاہیے، اور ہمارا چیلنج ہے کہ دیکھیں یہ اناناس کا درخت ہے، اگر وہ چاہے تو اس پہ پھل لائے
وہ نہ چاہے تو یہ یہاں ہی مر جائے. تو سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے طریقہ کار سمجھائے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے یہ مکانات، یہ پھول بوٹے، جو ہماری پاور نہیں ہے، تعریف تو اسی کی ہے جو یہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا ہے. پھر ہمیں سمجھایا کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو. یہ دیکھیں کیا خوبصورت بنانے کی ہے انسان نے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھل پھول ہر چیز اس نے عطا کی ہے. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے سب جہانوں کو پیدا کیا اور انسان کے لیے راحتیں پیدا کی، انسان کو شعور دیا، نعمتیں عطا کی. اور انسان کے لیے کیا کچھ بنا دیا. فرمایا گیا کہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو پیدا کیا ہے اور تم فخر اتنا کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام ترتیب دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ولاگ ہمارے رب العزت خالق کائنات، اس کی تعریف، اس کی وحدانیت. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں قوت دی، شعور دیا، ہزارہا ہی نعمتیں عطا کی، لیکن ہم رہے منکر. ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں خیالات دیے، بیانات دیے، ہم اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ یہ اس کی اولاد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ میری ذات کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 1,24,000 پیغمبر، اس سے زیادہ بھی ہوں گے، بھیجے، لوگوں کو امان کے بارے میں سمجھایا، بتایا اور رحمتیں اپنی نازل کی. لیکن انسان نہ شکر ہے، وہ آخر بھٹک جاتا ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی جس کی حد کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا کیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، 7 جہانوں کا وہ 7 جہان کو انسان کو علم عطا کیا، بولا کہ اس کو مسخر کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ناممکن ہے کہ کوئی اس کے بارے میں احاطہ کر سکے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے ہر انسان کو اپنا محتاج رکھا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل 100% ٹھیک ٹھاک ہوں، تندرست ہوں، یا مجھے کوئی کسی کی شکل بہترین بنا دی، کسی کو قوت دے دی، کسی کو معذور کر دیا، کسی کو ذہنی طور پہ زیادہ، یعنی یہ اس کی شان ہے. کسی کو علم زیادہ کر دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو پیغمبر بنا دیا. اور جس نے جو آ کے خدمت کی، اس کا صلہ وہ عطا کرنے والا، وہ ایک ہی ذات ہے جو عطا کر سکتی ہے. تو بھائیو، آپ وہ بھی تو ہیں جو علم کے خزانے رکھتے ہیں، لیکن اس کی ذات کے منکر ہیں، لا مذہب ہیں. اور وہ بھی ہیں جو جن پہ کتابیں آئی ہوئی ہیں، جنہیں ہمیں ماننا ہے، کیونکہ ہم اگر ان میں سے کسی کے منکر ہوں تو ہم مسلمان رہیں گے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کی ذات کا اقرار کرنا ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آخری کتاب ہمیں قرآن مجید عطا کی. اس میں دنیا جہاں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. یہ جو لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، یہ جو منکر ہوتے ہیں، جو خدا کی ذات سے بھی منکر ہوتے ہیں، اور یہ
فرمایا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دیکھیں پھل پھول بوٹے کوئی پیدا کر کے تو دکھائے. جیسی یہ زمین اور آسمان کھڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین جیسی بنائی, اس میں خزانے دفن ہے. کوئی ایسی اس جیسا بنا کے تو دکھائے, کوئی بنا کے دکھائے, لیکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رب کریم وہی ہے, وہی ذات جو سارے جہانوں کے پالنے والی ہے, سب کو رزق دیتی ہے. جو جس کی تمنا ہوتی ہے ہر چیز اس کو میسر ہے, لیکن سب کچھ میسر ہونے کے باوجود وہ نکاری ہے. ذرا سے اس کو مادی یعنی دولت زیادہ مل گئی تو اس میں تکبر آ گیا. کسی کو علم زیادہ مل گیا تو اس میں تکبر آ گیا. جو چیز نعمت اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی اس کو تکبر آ گیا, وہ غرور ہو گیا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو قہار ہے, جبار ہے, رحیم ہے, کریم ہے, یعنی اس کے وہ مانتے سبھی اس کو ہیں, لیکن وہ جیسے عکس بنا لیا, کچھ ایسا کر لیا. لیکن نہیں, ڈائریکٹ وہ ذات ہے جو راہ نجات ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اس کو نہ اونگ ہے, نہ آنگ ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ کیوں. دیکھیں اگر کسی کو تمنا ہے, مثلا ہم لوگ ہر چیز کی تمنا کرتے ہیں. ہمارا گھر بہت بڑا ہو, ہماری گاڑی بہت بڑی ہو, ہمارا کاروبار بہت بڑا ہو, ہماری اولاد بہت اچھی اور بہت زیادہ ہو. لیکن یہ اس کے سلسلے ہیں, وہ بہتر جانتا ہے. وہ ہی عطا کرنے والا ہے, وہی چھیننے والا ہے. اور کبھی کسی کو گارنٹی ہے کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بات مکمل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. وہ جب جی چاہے ہماری روح کو قبض کر لے اور چھین لے ہمیں سب کچھ. کوئی آج تک جتنا بھی کسی نے دوسروں سے چھینا ہے, چوری جپٹی یہ وہ اکٹھا کیا ہے, تو وہ مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے. قبر میں جب جانا ہے تو پھر حساب ہم نے ہی دینا ہے. تو اس لیے رزق حلال کماؤ, اپنے آپ کو اللہ کے راہ پہ چلاؤ, اور اپنے آپ کو راحت میں لے کے آؤ. جو بزرگان دین اور ہمارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں, 1,24,000 پیغمبر, انہوں نے اسلام کے بارے ہی بتایا ہے, نیکی کے بارے ہی بتایا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں, ہمارے محسن اور ہمارے جو رحمت العالمین بن کے آئے ہیں, ان کا پیغام اس کو مضبوطی سے پکڑیں, اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا سب سمجھ آ جائے گی. سوچیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے طریقہ کار سمجھائے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے یہ مکانات, یہ پھول بوٹے, جو ہماری پاور نہیں ہے, تعریف تو اسی کی ہے جو یہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا ہے. پھر ہمیں سمجھایا کہ آپ کا رہن سہن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو. یہ دیکھیں کیا خوبصورت بنا کی ہے انسان نے, اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھل پھول ہر چیز اس نے عطا کی ہے.